السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل انیلا وائس ٹیوب۔ آج کی ہماری کہانی کا نام ہے بھوت کی بارات۔ 1993 کی بات ہے۔ پنجاب کے ایک چھوٹے سے گاؤں نور آباد میں کچھ عجیب واقعات ہونے لگے تھے۔ گاؤں کے نزدیک ایک ویران حویلی تھی جو برسوں سے بند پڑی تھی۔ لوگ کہتے تھے کہ وہاں کوئی روح بسیرا کیے ہوئے ہے، مگر کسی کے پاس ثبوت نہیں تھا۔ ایک دن گاؤں کے چوکیدار کو ایک خط ملا جس پر لکھا تھا: دعوت ولیمہ، مقام پرانی حویلی، وقت رات 12 بجے، تاریخ جمعہ 14 شعبان۔ خط پر دستخط تھے داماد انور ولد غلام فرید۔ یہ سن کر سب ہنسنے لگے کیونکہ انور نام کا تو گاؤں میں کوئی انسان موجود ہی نہیں تھا۔ دعوت کی خبر پورے گاؤں میں پھیل گئی۔ سب نے اسے مذاق سمجھا، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ جس دن کی تاریخ دی گئی تھی، حویلی میں روشنی دکھائی دی اور ساز بجنے کی آوازیں آنے لگیں۔ گاؤں کے کچھ نوجوانوں نے ہمت کی اور چپکے سے رات کے وقت حویلی کا رخ کیا۔ جب وہ پہنچے تو حیرت انگیز منظر ان کے سامنے تھا۔ دروازے پر روشنیاں تھیں، اندر سے قہقہے آ رہے تھے، اور سب سے زیادہ چونکا دینے والی بات، اندر بارات موجود تھی۔ دولہا گھوڑے پر سوار، سفید لباس میں، اور ارد گرد دلہن کے رشتہ دار، لیکن ان کے چہرے انسانوں جیسے نہیں تھے۔ جیسے ہی ایک نوجوان فیضان آگے بڑھا، دلہن کی بہن کی طرف دیکھتے ہی وہ چیخا: یہ تو پچھلے سال کی لاپتہ لڑکی ہے۔ فیضان پیچھے ہٹا، مگر دلہن کے خاندان نے اس کی طرف دیکھ کر مسکرایا۔ ان میں سے ایک نے کہا: اب تم دعوت میں آئے ہو تو واپس نہیں جا سکتے۔ نوجوان بھاگنے لگے، مگر حویلی کا دروازہ بند ہو چکا تھا۔ کمرے کی دیواریں بدلنے لگیں، فرش لرزنے لگا، اور ہر چہرہ دھیرے دھیرے بھوت میں تبدیل ہو رہا تھا۔ فیضان کسی طرح دیوار پھلانگ کر باہر نکلا اور گاؤں کے امام مولوی قاسم کو جگایا۔ مولوی صاحب نہایت نیک شخص تھے۔ انہوں نے اذان دی، سورہ یاسین کی تلاوت کی۔ وہ حویلی میں پہنچے، روشنی بجھ گئی، ساز بند ہو گیا اور دروازہ خود بخود کھل گیا۔ اندر داخل ہو کر انہوں نے سورہ یاسین پڑھی۔ وہ سب باراتی ایک ایک کر کے غائب ہونے لگے، جیسے کبھی تھے ہی نہیں۔ آخری لمحے میں دلہن نے مولوی صاحب کی طرف دیکھا اور کہا: میں نہیں گئی، میری شادی رہ گئی ہے، اور وہ بھی دھوئیں میں بدل کر فضا میں بکھر گئی۔ مولوی قاسم نے تحقیق کی اور پرانے قبرستان میں ایک ٹوٹی پھوٹی قبر پر لکھا تھا: انور ولد غلام فرید، وفات 14 شعبان۔ دلہن کا انتظار کرتے کرتے مر گیا۔ تب گاؤں والوں کو حقیقت کا علم ہوا۔ انور ایک جوان لڑکا تھا جس کی شادی ایک لڑکی سے طے ہوئی تھی، مگر شادی سے ایک دن پہلے لڑکی کا انتقال ہو گیا۔ انور صدمے میں مر گیا اور اس کی آخری خواہش تھی: مجھے میری دلہن چاہیے۔ کہتے ہیں کہ ہر سال 14 شعبان کو اس حویلی میں بارات سجتی ہے۔ دلہن نئے چہرے تلاش کرتی ہے۔ وہ لوگ جو تجسس میں حویلی کے قریب جاتے ہیں، انہیں باراتی بنا دیا جاتا ہے۔ ایک بار ایک ویڈیو بنانے والا یوٹیوبر وہاں گیا اور واپس نہ لوٹا۔ جب اس کا فون ملا، اس میں آخری ویڈیو موجود تھی۔ بارات آ چکی ہے، دلہن بہت خوبصورت ہے، لیکن اس کے پاؤں زمین پر نہیں لگتے۔ 2023 میں پھر سے ایک دعوتی کارڈ ملا: دعوت ولیمہ، مقام پرانی حویلی، وقت رات 12 بجے، تاریخ 14 شعبان۔ اس بار کچھ نوجوانوں نے سوشل میڈیا پر اس دعوت کو مذاق سمجھ کر ایکسپٹ کیا۔ 4 دوست گئے: حمزہ، سعد، نعمان اور زریاب۔ ان کے ساتھ کیمرے، ڈرون اور لائٹس تھیں، اور وہ حویلی میں داخل ہوئے تو ہر چیز پہلے جیسی تھی، لیکن اس بار بارات ان کا انتظار کر رہی تھی۔ زریاب غائب ہو گیا۔ کمرے میں ایک پرانا فریم پڑا تھا جس میں دلہن کے ساتھ زریاب کی تصویر لگی تھی۔ وہ تصویر پہلے کبھی نہیں تھی۔ آج بھی وہ حویلی نور آباد کے کنارے موجود ہے۔ شادی کے گیت، ہنسی کی آوازیں اور سفید بارات ہر سال آتی ہے۔ وہ دلہن جو کبھی بنی نہیں، ہر سال کسی نئے دلہے کی تلاش میں رہتی ہے۔ کیا آپ کو بھی کوئی شادی کا کارڈ ملا تو سوچنا مت، 2 بار پڑھ لینا،
کہیں وہ بارات بھوتوں کی نہ ہو۔ ہر شادی خوشی کا پیغام نہیں ہوتی، کچھ باراتیں موت کا بلاوا لے کر آتی ہیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں، اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل انیلا وائس ٹیوب کو سبسکرائب کریں۔